نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي صدق اللہ مولانا العظیم۔ مراد گرامی اس طرح میں آپ کو پتہ ہے کہ رمضان شروع ہونے والا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اعتبار کا روزہ ہوئے گا تو آج روزے کے متعلق میرا بیان کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ روزے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ ہر کام سے مقصود حاصل کیا جاتا ہے اس چیز کی ضرورت کر رہا ہے کہ سب پتہ ہونا چاہیے کہ اسی جگہ بھی کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، وہی مقصد کیا نہیں کہ بس کری جا رہے ہیں، پتہ نہیں کی کری جا رہے ہیں، کیوں کری جا رہے ہیں، پتہ ہونا چاہیے۔ نماز میں مطلب کام ہے کہ نماز میں نہیں آئی تو پورے کم نہ کرو، تو روزہ آگے رہے یہ مقصد کی آیا اللہ کو سکتا بڑے تو روزے فرض کیتے گئے، مال والے سے روزے فرض کیتے گئے، جس طرح پہلے مدد فرض کیتے گئے، وہ سارے سے نہیں فرض ہوئے، اس سے پہلے مدد روزے وہ آپ تھوڑا بہت فرق ہوتا سی۔ اس طرح کا مقصد کی روزہ رکھنے کا تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو، تھوڑے سے تقویٰ آئے، یہ مقصد ہے۔ تو یہ اپنے روزے رکھنے نے کہ روزے رکھنے کے بعد انسان سے جائے تو وہ متقی ہو جائے، اس چیز کا خیال ہے۔ تو حدیث شریف سے آتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا یا میں ہی اس کی جزا ہوں۔ پھر آتا ہے کہ صوم اور اس وقت طریقہ روزہ اہلی طریقہ ابھی طریقہ ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ متعلق حدیث واضح ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں چکر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ انس رضی اللہ تعالیٰ سے راوی کہتے ہیں کہ رمضان آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مہینہ آیا اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا اور اس کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہے۔
تحقیق شیخ الامام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں بات فرمایا، پہلے رمضان ختم ہونا ہے، پھر آخری دن کے رسول نے بات فرمایا، اے لوگوں تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز پڑھنا، نوافل وغیرہ سنت، جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، یعنی کوئی بھی نفل سنت فرض ہے لیکن میں فرض ہے، یعنی اس میں سنتا کا نفل کا ثواب ہو جائے، فرضہ نے کہا ہو اس واسطے زیادہ نفل کرو، نفلی عبادات زیادہ کرو کیونکہ اس سے فرضہ کے برابر ثواب ہو جاتا ہے۔ اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواصلات یعنی مہربانی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بنایا جاتا ہے، ہر آدمی باہر کام ملتا ہے، اس سے دعا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے لال کروائی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کم ہو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک فرما یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے خوف سے کھلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول اشرہ رحمت ہے، یعنی پہلے 10 روزے اور 10واں اشرہ کے پہلا اشرہ رحمت، اور اس کا درمیانی اشرہ مغفرت ہے، اور آخری اشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام میں کمی کرے، نرمی کرے، اللہ تعالیٰ سے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ صحیح دین کے صحیح مسلم سے صحیح بخاری تیری عیسائی اور دو کتاباں تیری عیسائی اور جو یعنی صحیح تیرے کو لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر روزہ کہ وہ میرے لیے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پکیزہ ہے، اور روزہ ڈھال ہے، اور جب کسی کے روزہ کا دن ہو تو نہ بے ہوتا پکے اور نہ چیخے، روزہ گلا نہ کرے تو چیخ پکار نہ کرے، اونچی اونچی بول کے۔ پھر اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر آگاہ ہو تو یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ ان لوگوں کو لڑنا نہیں ہوگا، ان کا بھائی میرا روزہ۔ ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ نصف صبر۔ تحقیق عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی، قبول کرنا۔ نماز کی طرح روزہ بھی فرض عین ہے، اور اس کی فرضیت کا منکر کافر جیڑا روزے دے فرض ہوتا ہے انکار کرے، مذاق اڑائے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے روزہ گل کرے، جب ہے کہ اللہ نے ایک مصیبت پر فرض انکار ہو گیا،
تو غلط کیا ہے اس کی فرضیت کا منکر کافر اور بنا اجر چھوڑنے والا بغیر وجہ میں چھوڑنے والا سب گناہگار اور مستحق دار ہے آگ یا تو یہ مسلمانوں یہ عبادت کی نیت کر کے صبح سالوں کو لے کے ضرور آپ تک اپنے آپ کو کثرت ارادے نال کھان پین تو جماعت کو بعد رکھنا یہ روزے کا مہینہ لفظ روزہ یہ مہینہ رک جانا روزے کا مہینہ رک جانا یعنی عام لوگوں کا روزہ ہے کہ پیٹ کو کھان پین تو روک لینا تو شاید جماعت کو روک لینا اتنے عام لوگوں کا روزہ ہے خاص کا روزہ جو ہے وہ اس کو علاوہ ان چیزوں کو علاوہ کان کا اکھ کا زبان کا ہاتھ کا پاؤں کا اور تمام آزاد گناہ تو بعد رکھنا ان چیزوں کے علاوہ وہ ہر چیز کا ہی روزہ ہوئے گا تیسرا خاصو خاجرے نے ہونا نقی ہو جائے جو اللہ کو سوا ہر چیز تو جدا ہو کے پھر اپنی مرضی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تسی روزہ رکھو کہ ہر آزاد ہے روزہ زبان نو پاش ہوئی تو گل بول تو بری گلاں کرن تو روکنا رک جانا روکنا تو کرنا نو گندیاں گلاں سنن تو روکنا اکھاں نو بے حیائی دے کام ویکھن تو اج کل نیٹ چلیا ہوا ہے اکھاں نو اس کام کو روکنا روزہ ہے ہاتھوں نو چوری چکاری تو روکنا تو اس طرح پیروں کا غلط جگہ میں جانا پیروں کو روکنا اتنا ہوتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے کے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ روزہ جو ہے جس طرح کے ذہنی طور سے جسمانی طور سے بندہ رک گیا ظاہری چیزوں کھان طور کی جو جمع ہو گیا اس طرح کی باطنی روزہ بھی ہر عمل کی ایک ظاہری پہلو ایک باطنی پہلو جس طرح ایک جسم میں سے ایک جان ہے تو روزہ ہے کہ غیبت کرنے دینا روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن غیبت کرنے دینا ضرور فرماتے ہیں کہ روزے سے روح نکل جائے کہ جو روح نکل گئی کے پیچھے کی رہ گیا روزہ روح ساری نکل جائے تو جسم بھی نہیں اتر رہے رہ گئی روزہ اس طرح عمل جتنے بھی عمل نے انہوں کی روح وہ شامل ہوتے جہاں وہ مقصد ہے وہ روح ہے جس مقصد کے تحت روزہ فرض کیا گیا نماز فرض کی گئی جس مقصد واسطے وہ چیزاں عبادت فرض کی گئی ہیں اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا اس عبادت کے نام تو یہ مطلب ہوتے روح حاصل روحانیت حاصل نہیں ہوتی پھر کوئی مردہ جسم کی طرح وہ بہت سارا ہو رہا ہے جو مردیاں ہو رہے جو کہ وہی کرتا پورا طرح لیکن جس مقصد کے واسطے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا میرا بڑا مطلب یہ ہے کہ ایک گاڑی میں چار خدا کا قوم کیا ہے تو یہ کہ ان ساری چیزوں کا جڑا ہے وہ مقصد ہے یہ پورا ہونا چاہیے تو پھر ہی جڑا نا وہ معاملہ جڑے ہیں وہ کارآمد ہیں تو روزہ یہ فرض ہے نفلی روزے جس طرح کے نویں دسویں میں رہتا روزہ یا رسمی آدمی کا روزہ ہر مہینے چاندے 13 14 15 تاریخ چاندنی کا روزہ یوم عبید کا روزہ اس طرح ہی عرفہ کا روزہ عید الفطر کے بعد 6 روزے نفلی روزے ایک تعاوضی روزہ ہوتا ہے ایک دن روزہ رکھ لیا ایک دن نہ رکھے ایک دن رکھ لیا ایک دن نہ رکھے اسی طریقے سے نہ لے کہ 100ویں وصال حضور پر صرف 100ویں وصال آتے تھے یعنی لگاتار کئی دن کا روزہ ایک دن روزہ رکھنا ہے تو کئی دن روزہ ہی رکھنا ہے کہ کھانا پینا کچھ نہیں کیا میرا دوبارہ ساتھ ہے حضور پر صرف تشریف میں جا رہے تھے صحابہ کرام نال سن پھر صحابی بہت پیچھے رہ گئے تھے بڑے کمزور تھے چلا نہیں سی پی جا رہا آپ سے چل کیوں ہے وہ اتنا کمزور کیوں ہو گئے کیا میرا سرکار میں بھی 100ویں وصال رکھوں آپ سے میں دن کتنے گیا کہ سرکار کو ہم دیکھ کے خوش ہو
فرمایا ایھکم مثلی تواڈے سے کون ہے میری طرح میرے ورگا کون ہے تواڈے سے میں تے رات اپنے رب کو گزارنا میرا رب رکھوانا پیا میں خوشی ہو گئے میں لے کے آگے ایسے طریقے سے شاہی کے افکار سے متعلق بھی حدیثوں میں بیان آتا ہے بخاری ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ ساری حدیثیں کتابیں ہیں ان ساری کتابوں میں حدیث پاک نبی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مطابق کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستا ہے تو انہاں تو کافی نشان بہت بڑا نصیب ہے انہوں نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے سحری ضرور کرنی چاہیے ہم کسی وجہ تو پتہ نہیں دوبارہ رکھنا چاہے تو اپنی گل لیکن جانور کے تعریف کرنا وہ نسائی شریف کے صحابی قرآبی لکھتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں ناول پڑھا رہے تھے ارشاد فرمایا یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تو اسے نہ چھوڑو عبرانی کبیر سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 شخصوں پر روز کھانے میں انشاءاللہ تعالی حساب نہیں ہوگا جبکہ حلال کھایا یہی حضرت بھی حلال کھایا ایک پہ روزے دار خود کو کھان کے حساب دیکھنے کا یہ نہیں مطلب ایسا ہوتا ہے کھان کے ذریعے احتیاط کرنی چاہیے شہری جلینا ایک آدمی رستے کا لیکن زیادہ بھی نہیں کہ بعد نہیں ہو جائے پریشانی لگے تو شہری کھان والا مجھے تو حساب نہیں راستے کو بنا جہاں یعنی اپنے ہاروں پہ جا کے ڈالوا سے تیار ہے وہ بھی کھان کے حساب نہیں لگتا تو اس طرح امام احمد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے راوی کا سنن فرمایا سحری کل کی کل برکت ہے اسے نہ چھوڑنا اگر ایک موٹ پانی ہی پی لے تو بھی سحری کھانے والوں پر اللہ اس کے پیچھے درود بھیجتے ہیں ابن عباس صحیح میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے راوی کے فرمایا میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے یعنی کہ افطاری جگہ ہوگا ٹائم بچا گیا اس طرح عبرانی اور سجالہ بن مرہ رضی اللہ عنہ فرمایا 3 چیزوں پر اللہ محبوب رکھتا ہے افطار میں جلدی کرنا یعنی زیادہ لیٹ نہیں افطار یہ نہیں کہ آپ تو پہلے ڈالو نہیں افطاری جان بوجھ کے دینا کری جاؤ اور شہری میں تاخیر کرنا یعنی آخری ٹائم یہ نہیں مطلب زیادہ لوگ کی کرتے ہیں اجے دانا بھی کھاؤ اجے دانا ہوتی ہیں اذان شروع ہو تو ہونے کی ضرورت ہے اذان شروع ہو تو پہلے فاضل کرنا ہے یہ نہیں کہ دانا ہوتی ہیں کھائی اور کبھی نال بن کے نہیں تو اگر کہ اس ٹائم اذان اس ٹائم نہیں جو صحیح ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو یہ کہ بہت جلدی نہ کر لو شاید تو یہ کہ آپ نے ٹائم سے چیز آنی تو ٹائم سے پہلے کر لو اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یعنی ایسے احتیاط کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں پسند ہے ابو داؤد ابن عبان ابو ہریرہ سے راوی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود و نصارہ دیر کرتے ہیں یعنی یہودی کے نصارہ عیسائی یہ دیر کرتے کے ساتھ تو اس طرح امام احمد ابو داؤد ترمذی سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ راوی کے ذکر کر فرماتے ہیں جب تم نے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوالے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے اور اگر نہ ملے تو خواہش کرے کہ وہ پاک کرنے والا ہے پھر روزے کی بڑی فضیلتیں ہیں بہت سارے مسائل بھی ہیں تو پھر آگے امید بہت زیادہ ہے کہ اسلام کے نامہ دے اسلام کے بنیادوں کے اسلام کے ستونوں کے ستون ہے تو یہ روزہ جہاں رکھنا ہے بڑا ضروری ہے کہ شہوت توڑ دیا ہوگا اس ترقی کہ جہاں آدمی شادی کے قابل ہے لیکن شادی کی ضروری تو نہیں کر سکتا یا ہو نہیں رہی ہوتی رشتے نہیں کر جائے تو وہ روزے رکھے
تاکہ شامل ہو رہے کہ روزے کا سارا والے نقلی روزے دے تو یہ اگے پسند کرنا روزے بھی اسی طرح تو یہ روزہ جڑا خبردار اور یہ روزہ پر اپنے ٹائم لے کر تھوڑا لیٹ ہو جائے نا کم روٹین ہو تو اس سے صبر سارا ہو جائے روزہ صبر کا دس رہتا ہے لیکن اسی کافی وقت پایا غلطی یا کسی مان تو یہ آگے تھوڑا سفر کا بتایا کرے تو عام زندگی کے بھی جہاں نا روزہ سفر کا دس رہتا ہے عام زندگی ایک پریکٹس ہے کہ روزہ جہاں نا انسان ایک ٹریننگ ایک تربیت ہے جی فوجی کی تربیت ہوتی کہ کسی وقت آپ کس طرح کے آ جاتے انسان اگر کسی ٹائم کو برداشت کرنی پہلے کر سکے کہ یہ سفر کا تنقید کی گئی کہ ایک سال ہے کیونکہ مسلمان کی زندگی کی جہاد ہے زندگی مجاہدانہ زندگی تو ایک تو دشمن کا جہاد ہے پھر وہ ضروری اور بڑی بڑی تربیت تو سادے جی صوفیانہ جہاں طریقت جی ہے یہ بھی مجاہدہ ہے یہ مجاہدانہ زندگی ہے تو یہ روزہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اس انسان